بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. پیچھے ساری کی ساری بات چل چکی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کروایا گیا. زبانیں کہاں پر بند ہوتی ہیں؟ زبانیں تو کھلتی ہیں، اور خصوصاً جب ایسا کام کیا جائے پھر منافقین کہاں پر ٹھیکتے ہیں؟ انہیں بات بنانے کے لیے بہانا چاہیے. اور بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف کسی کی بات کے لیے ان کی کان ہر وقت کھڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح کسی کی بات مل جائے. یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے لگ جائے. فلاں نے کیا فلاں نے کیا بنا، فلاں نے کیا کھایا، فلاں نے کیا. اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو فرمایا مسلمانوں تکلیف دل میں ہوگی، تمہارے پیغمبر کی پیچھے باتیں کی جا رہی ہیں، پیغمبر کو بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، آپ اللہ کو یاد کرو. ذکرًا کثیرا، کیسے یاد کرو؟ کثرت کے ساتھ یاد کرو. کثرت کے ساتھ اللہ کا یاد ہوتا ہے جب اللہ کا تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر 24 گھنٹے ہو. کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہر وقت دل کے اندر یہ تصور ہونا لازمی ہے کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، روزی دے رہا ہے اور مالک ہے. یہ تصور ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر ہوگا. یہ ہے اللہ کا ذکر. ایک ذکر کیا ہے؟ قولی ہے، یعنی زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ. اور ایک ذکر قلبی ہے، یعنی دل کے ساتھ ذکر، جو ہر وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی یاد ہو، اسی طرح کہتے ہیں ذکر. اور یہ کثرت کے ساتھ ذکر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کان یذکر اللہ احیانا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. قرآن کہتی کہ دل کے ساتھ ہر وقت اللہ کی یاد رکھتے. اب کیا ہوگا جب آپ ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر رہو گے؟ غم تو انسان پر آتے ہیں نا، لیکن جب غم آئیں گے آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، غم آپ کے اوپر اثر نہیں کرے. آج چھوٹی سی پریشانی مسلمان کے اوپر آتی ہے، مسلمان مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لوگ خودکشی کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں. کئی قسم کی خودکشیاں سامنے آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور. چھوٹی سی پریشانی آتی ہے وہ ہمیں باہر لگتی ہے. کیا پریشانی ہے؟ پیسوں کی پریشانی ہے یا گھر کے اندر جھگڑے لڑائیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ساری کی ساری وجہ کی جڑ کے اندر اگر جائیں گے نا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ سے دور. اللہ سے جڑیں گے بڑی پریشانی آئے گی وہ چھوٹی نظر آئے گی. اگر اللہ سے کٹ جائیں گے تو چھوٹی بھی پہاڑ نظر آئے گی. تو کیا ہر وقت اللہ کا ذکر، زبان سے بھی دل سے بھی. آپ دیکھ لیں مسائل آتے ہیں، یہ نہیں کہ مسائل آتے ہیں، لیکن وہ مسائل آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے. اور اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی اس کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تمام کی تمام کلمات تسبیح ہیں. فرمایا کہ آپ پڑھو کس وقت بکرۃ و اصیلا، صبح شام. اور اس میں سب سے بہترین اوقات صبح نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو اس میں یہ نہیں کہ امام کا انتظار کرتے ہیں، امام ہم دے گا تو پڑھ لیں گے نا. آپ عصر کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنی اس کی توفیق بنتی ہے وہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے. آپ کسی دوڑا نہیں. تو فرمایا بکرۃ و اصیلا، صبح شام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو دو وقتوں کے اندر یعنی صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرے گا تو فرشتے اسے کس میں لکھیں گے؟ ذاکرین کے اندر لکھیں گے. یعنی ذکر کرنے والوں کے اندر اس کا شمار ہوگا. وہ ایسے
ہدایت کرنے والا ہے۔ وہ الذی، اللہ کون ہے، کس کی بات کی وجہ اندر وہ الذی، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اپنی خصوصی رحمت تمہارے اوپر کرتے ہیں، مومنوں کے اوپر کرتے ہیں۔ پھر آپ کرتا ہوں رحمت دو طرح کی، ایک اللہ کی رحمت عام جس کے اندر کافر مسلمان بہری پادری سارے کے سارے شامل ہیں، ایک اللہ کی خصوصی رحمت جو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی خاص ہے، اور اس کا پہلا ثمرہ، اس رحمت کا پہلا ثمرہ کہ مسلمانوں کو اللہ کا کلمہ نصیب کرتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے آخری ثمرہ وہ کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کو رحمت کرے گا کہ جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر رحمت کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ فرشتے صبح شام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں میرا ظلمات کے النور، اللہ کا اپنا ارادہ ہے، اپنی منشا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نکالے، اس کی طرف روشنی کی۔ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان جہنم میں جائے۔ ہاں اپنے اختیار ہے، بعض کام ہم ایسے آ جاتے ہیں جو جہنم کا حقدار ہمیں بنا دیتے ہیں۔ یہ آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں تمہارے اندر کوئی چیز ہے جو تمہارے پیچھے بات نہیں کی جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو، تمہارے پیچھے کوئی بھی بات نہیں کرے۔ کس درخت کو پتھر مارا جاتا ہے؟ جس درخت کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس درخت کے ساتھ کوئی پھل نہ ہو، آپ نے جب دیکھا ہے کہ اسے کوئی پتھر مار رہا ہو، کوئی پاگل ہوگا جو اس کے درخت کو پتھر مارے۔ پتھر ہمیشہ اسی درخت کو لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو کبھی لوگ جل رہے ہیں، تو تمہارے پاس سب سے بڑی چیز وہ ایمان ہے۔ تم نے ایمان لایا، اس ایمان کی وجہ سے یہ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ گالا گلوچ کرتے ہیں، تمہیں کام تشہیر کا نشانہ بناتے ہیں، تمہارے رسول گالیاں دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے، تمہارے ساتھ فرشتوں کی دعائیں ہیں، ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں۔ خسر دنیا والآخرہ، یہ تو ذلیل ہے دنیا کے اندر بھی اور یہ ذلیل ہے آخرت کے اندر۔ سب سے بڑا ذلیل اور بدبخت اور بدقسمت آدمی وہ ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلتا ہے، اور جسے اللہ نے ایمان دے دیا سب سے بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جب ایمان آئے گا اللہ کی رحمت آئے گی، بشرطے کہ ایمان والے کام انسان کرے، اللہ کی رحمت کو متوجہ ہوتی ہے۔ فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ مومنوں کے اوپر بہت رحم کرنے والی ہے۔ بشارت شریف ہوگی سیاست کے اندر بھی کئی قسم کی روایات آتی ہیں جن کے اندر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں وہ صرف رحیم ہی نہیں، وہ قہار بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ وہ جیسے رحم کرتا ہے اس کے ساتھ قانون بھی بنا رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے صحیح باپ کا قانون توڑے نا تو وہ باپ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات نے وہ کتنے قانون بنائے ہیں اور وہ تمہاری ذات ہے۔ تحیتهم یوم یقوم السلام، ان کا جو استقبال ہوگا مومنوں کا قیامت والے دن، فرمایا وہ سلام کے ساتھ ہو۔ اب سلام کون کرے گا؟ تو قرآن کے اندر مختلف قسم کے آیات کریمہ ہیں۔ ایک آیت کریمہ کے اندر آ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، ان سلام اللہ کی ذات کو کرے گا۔ ان کی طرف سلام کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی ذات کی طرف سے آئے گا۔ اے لوگوں، اے میرے بندوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ آپ کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ جنت کے اندر تو ہے ہی سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا استقبال کرے گی۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا دوسرے کی رحمت ہوگا۔ ان کا جو استقبال ہوگا پہلی مہمان نوازی ہوگی وہ اللہ کی ذات کرے گی، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ فرشتے بھی سلام کریں گے۔ فرشتے جہاں سے آئیں گے
انہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیسرا سلام کیا ہے؟ فرمایا جہاں پر جنتی ایک دوسرے کو آمنے سامنے ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو سلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ تحیۃ فیہا سلام. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری سلامتی. اور یہ تعامل کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. تین قسم کے سلام درست ہے جو کہ آپ یہاں پر مان لے لیں. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت کو، عزت والے اجر کو. ادھر عزت کی عزت ہوگی، جو بھی دیکھے گا عزت والی نگاہوں سے دیکھے گا. اور جہنمی ظاہری بات ہے، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کی خالہ، کسی کی ماں جنت میں ہوگی اور کسی کی رشتہ دار جہنم میں ہوگی. ظاہری بات ہے. لیکن یہ ایک دوسرے کو محمد جہنم میں جب دیکھیں گے، جنت جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کو دیکھ کر حسرت کریں گے، کہیں گے کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ دوستی کرتے، ہم بھی آپ کی بات مان لیتے کہ آج ہمیں سوال یہاں پر نہ ہونا پڑتا. فرمایا عبد اللہ جنت کریمہ ہم ان کی عزت کریں گے. اب خود سوچیے کہ آج رشتہ داروں کے اندر کوئی اگر مکان بنا لیتا ہے تو اتنا فخر کرتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کا مکان نہیں میرے مکان بنا لیا. ڈنڈورے پیٹتا ہے کہ نہیں پیٹتا؟ اگر کوئی گاڑی لے لیتا ہے کوئی بھی ایسی چیز لے لیتا ہے تو رشتہ داروں کے اندر فخر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن اس چیز کو کوئی نہیں سوچتا کہ بعض رشتہ دار جنت میں ہوں گے. اگر میں جہنم میں چلا گیا میری ناک کی انسان کٹے گی کہ نہیں کٹے گی؟ انسان تو وہی ہوں گے، دل و دماغ تو ہوگا یا نہیں ہوگا. اس چیز کو بھی نہیں سوچ رہا. اللہ فرماتے ہیں میری عزت دور کر مومنوں کو. یا ایھا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا گواہ بنا کر اور مبشرا اور خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈرانے والا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پورے کا پورا علاقہ اٹھ کر ایک آدمی کے پیچھے چڑھ جائے اور اس آدمی کے دل کو پریشانی نہ ہو. ضرور ہوتی ہے. اگر ایک دو آدمی باتیں کرنے والے ہوں انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. جب پورا گاؤں اٹھ کر ایک آدمی کے پیچھے لگ جائے، بلکہ یہ کہیں کہ پورا عرب اٹھ کر ایک آدمی کے پیچھے لگے، اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. فرمایا محمد رسول اللہ آپ پریشان نہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جاؤں کہ اللہ تسلیاں دیتا ہے قرآن کے اندر. اے ہمارے پیارے، اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو مرتبہ کون سا دیا ہے؟ ذرا اس مرتبے کو دیکھیں. یہ تو باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. ہم نے مرتبہ کون سا دیا ہے؟ پیچھے پڑھا تھا کہ قیامت میں بھی محمد رسول اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا کی. خصوصی طور پر مقام محمود یہ اللہ نے کسے عطا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے ہاتھ کے اندر لوائے حمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نئے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں محمد اس چیز پر فخر نہیں کرتا. جو حالت قیامت میں وہی حالت دنیا کے اندر کہ دنیا میں بھی محمد رسول اللہ کو جو مقام ملا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے بھی کوئی نہیں ملا. فرمایا ہم نے ایسا مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو پریشان ہوئے، آپ تسلی رکھیں. یا ایھا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا و مبشرا، گواہ بنا کر. اب گواہ کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟ ایک گواہی کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا. اے اللہ میں نے تیری رسالت کا حق ادا کیا، تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. ایک تو گواہی یہ ہے، لیکن ایک خصوصی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک امت کی خصوصی گواہی. وہ گواہی کیا ہے؟ وہ تمام امتوں کے اوپر گواہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے کس کے خلاف؟ ان کی امت کے خلاف.
امت مکر جائے گی کہ ہمارے پاس ضرور آئی ہی نہیں، تو پہلے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر گواہی دیں گے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، نوح آئے ہیں اور نوح کے سارے 900 سال ان کو تبلیغ کی ہے، میری کتاب قرآن کے اندر یہ بات موجود۔ اسی طریقے سے پوری امت محمدی آئے گی، آ کر گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام آئے تھے اور آ کر گواہی انہوں نے آ کر رسالت کا حق انہوں نے ادا کیا۔ اس چیز کا تذکرہ کدھر ہم نے سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ تمام امتوں کے نبی جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور میں بھی اس امت کے خلاف گواہی دوں گا کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ تو عبداللہ بن مسعود کی وہی مشہور روایت کہ عبداللہ بن مسعود کو فرمایا، عبداللہ بن مسعود قرآن سنا نظر مجھے، فرمایا اللہ کے رسول میں اور آپ کو قرآن سناؤں، آپ کی پرواہ ہی اترتی ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا مجھے محمد کو پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ پہلی آیت تلاوت کی، مگر ویلا جنا من کل امت بشہید، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو دبوچا، یعنی چوٹی کاٹی کہ بس کر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کر دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ میں جب آؤں گا آ کر اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا۔ فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور مبشرہ اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کو یہ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا کیسے کہ جب کوئی اعمال نیک کرے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، رسول کی بات کو مانے گا، کیا ہے جنت، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ درس سناتے ہیں رسول، لوگوں بات نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ رسول یہ کام ہے، درس سنانا، خوشخبری سنانا، کسی کو پکڑ کر بات منوانا، یہ رسول کا کام ہے۔ اور رسول کے علاوہ کسی کی بھی یہ ذمہ داری نہیں، حتیٰ کہ باپ کی بھی یہ ذمہ داری نہیں کہ بیٹے کو پکڑ کر زبردستی کلمہ پڑھائے، نہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زبردستی کلمہ پڑھایا جا سکتا تو محمد رسول اللہ کبھی بھی اپنے چچوں کو نہ چھوڑے، زبردستی کلمہ پڑھوا دیتے، لیکن نہیں پڑھایا۔ زبردستی کا یہ کام ہے ہی نہیں، یہ کام کیا ہے؟ دل کی خوشی کا کام ہے، جس کی دل کی خوشی ہوگی اللہ نصیب کر دے گا۔ لفظ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، والذی وہ ذات یصلی علیکم، جو رحمت بھیجتی ہے تمہارے اوپر، وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نوری روشنی کی طرف۔ ظلمات سے مراد کفر، شرک، بدعت ساری چیزیں ہیں، اور نور سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ایمان۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ہے اللہ کے مومنوں کے اوپر رحم کرنے والی، تحیتہم استقبال کیا جائے گا ان کا، یوم